بھائی ان کے ہاں عمر کو سب چیز کی چھٹی ہے، وہ ڈرنک کرے نا، لوگ خود کی ڈرنک پی کے نشے ہو جائیں، ان کو چھٹی ہے، ان کو چھٹی ہے۔ صحابہ کو مارے ہیں، عائشہ کے گھر پہ چاپا مارے، ابن میمونہ کے گھر میں چاپا مارے، ان جنگوں سے بھاگ جائیں، اے ہائے عمر کو شریعت تو اس کے لیے ہے نہیں نا، اس کو تو کلی چھٹی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، خود عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نماز پڑھا، فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیصلی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے کہ نماز پڑھائیں، جماعت کری ہو رہی ہے جنازے کی۔ فقام عمر فاخذ بثوبه، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے، عمر کھڑے ہو گئے، نماز کے کپڑے کھینچائے ان کے، فقال اور کہا یا رسول اللہ تصلی علیہ وقد نهاك ربك ان يصلي علیہ، اے پیغمبر آپ اس پہ نماز پڑھائیں گے، اللہ نے تو حرام کیا ہے اس پہ نماز پڑھانا۔ ایک شخص نماز، دیکھو سب کے سامنے، دیکھو بھائی صاحب پورے انصار سارا مجمع کھڑا ہے، جنازہ ادھر پڑا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے نماز پڑھانے کے لیے، جو نا یہ کپڑے پیچھے سے کھینچتا ہے، پیچھے سے ہی کھینچا ہوگا نا تو کیونکہ جماعت پیچھے ہوتی، اور کہتا ہے یہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ حرام ہے۔ تو دیکھو جس شخص کا عقیدہ یہ ہے، جو سجیسٹ یہ کرتا ہے، اس کے ذہن میں خیال بھی آ سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرام نماز پڑھا بھی سکتے ہیں، وہ مسلمان یا کافر ہے؟ وہ حرام تو کہے نہیں ہے، وہ بولے یا رسول اللہ یہ کافر اور منافق ہے، اس سمے یہ بولا دیکھو یا رسول اللہ تصلی علیہ، آپ اس پہ نماز، وقد نہاک ربک، اللہ نے تجھے منع کیا کہ اس پہ نماز نہ پڑھو۔ مجھے بتاؤ یہ کب ہوا؟ یہ ابی کے عبداللہ بن ابی کے جنازے پہ ہوا نا، یہ اللہ نے تجھے منع کیا، یعنی حرام ہے نماز، یعنی یہ شخص سمجھتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا نماز جس سے اللہ نے منع کیا وہ نماز پڑھانے لگے، یہ مسلمان یا کافر ہے؟ مجھے سمجھا دو۔ ابھی ہمارے زمانے میں، یہ بخاری ہے بھائی، اگر دیکھو ابھی ہمارے زمانے میں آپ کے کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فعل ہو، کوئی مسلمان کہہ دے کہ پیغمبر نے یہ کیوں فعل انجام دیا، یہ بری بات ہے، یہ پیغمبر اللہ نے اس سے منع کیا تھا، آپ کیا کہیں گے؟ نہیں کہیں گے کہ یہ شخص مرتد ہے، کافر ہے؟ بھائی ان کے ہاں عمر کو سب چیز کی چھٹی ہے، وہ ڈرنک کرے نا، لوگ خود کی ڈرنک پی کے نشے ہو جائیں، ان کو چھٹی ہے، ان کو چھٹی ہے۔ صحابہ کو مارے، عائشہ کے گھر پہ چاپا مارے، ابن میمونہ کے گھر میں چاپا مارے، ان جنگوں سے بھاگ جائیں، اے ہائے عمر کو شریعت تو اس کے لیے ہے نہیں نا، اس کو تو کلی چھٹی ہے، آپ کے خلیفہ کو تو کلی چھٹی ہے۔ خلیفہ ہمارے کہے کہ وہ جنگ نہیں کی ہے، جنگ بدر میں جو کفار کے کنویں میں پھینکا گیا، کفار کے پھینکا تو لاشوں کو اس نے کفے میں وہ مارنے کے بعد۔ چلیں بھائی شیخ صاحب لیٹ ہو گیا، اب آپ سو جاؤ، شیخ صاحب اب سو جاؤ، ٹھیک ہے نا؟ دیکھو اب دنیا میں سب کے سامنے جواب نہیں دے سکتے، آخرت میں کیا کرو گے، قبر میں کیا کرو گے؟ الحمدللہ شیخ صاحب پوچھو، اس مسئلے پر ہوا ضرور ہم کیا دنیا میں جواب نہیں دے سکتے کہ تم نے ایسے امام کی پیروی کیا ہے جو ڈرنک کرتا تھا، ٹھیک ہے نا؟ ایسے امام کو اہل بیت طاہرین علیہ السلام پہ حق سمجھتے ہو جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کی ایسے اہانت کیا، ٹھیک ہے نا؟ تو آخرت میں کیا کرو گے شیخ صاحب؟ اسی مسلک پہ مرے تو جواب کیا دو گے قبر میں؟ جواب کیا دو گے آخرت میں؟ آخرت ہے بھی کہ نہیں کہ جھوٹ ہے؟ میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کی اطاعت کرنا، بس اسی کے پہ چلے جاؤ نا۔ نبی ابھی کہہ دو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں جی کا حرام نماز پڑھائی ہے، کہہ دو نا، تم بھی اسی کی سنت پہ چلو، عمر کی سنت پہ چلو، دیکھتے ہیں کہ کون آپ کو مسلمان ہے۔ چلیں شیخ صاحب، رؤوف صاحب آپ کی بڑی مہربانی، لیٹ ہو گیا، ٹھیک ہے نا بھائی، اللہ آپ کو عزت ہے، اللہ حافظ، تھینک یو صاحب، میں خادم آپ سب